NCERT بک کلاس 9 کے لیے مضمون خواجہ غلام السعدین۔ خواجہ غلام سعدین ہریانہ کے تاریخی قصبے پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خواجہ غلام الثقلین علی گڑھ کالج کے نامور طالب علم تھے اور والدہ مشتاق فاطمہ خالی کی پوتی تھیں۔ غلام سعدین کی ابتدائی اور ثانوی تعلیم پانی پت میں ہوئی۔ کالج کی تعلیم کے لیے وہ علی گڑھ گئے، جہاں انہوں نے BA اور B.Ed کیا اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان گئے۔ وہاں سے آ کر علی گڑھ ٹیچر ٹریننگ کالج میں لیکچرر ہوئے اور پھر پرنسپل ہو گئے۔ خواجہ غلام سعدین ماہر تعلیم تھے۔ انہوں نے آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد ہندوستان میں تعلیمی امور کے سلسلے میں کئی مقامات پر مختلف حیثیتوں سے کام کیا۔ انہوں نے گاندھی جی کے عملی تعلیم سے متعلق ڈاکٹر ذاکر حسین کے ساتھ خاکہ تیار کیا۔ غلام سعدین کو اردو زبان اور ادب سے بھی بہت دلچسپی تھی۔ انہوں نے اردو میں تعلیم اور ادب سے متعلق کئی کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی مشہور کتاب آندھی میں چراغ ہے، جس پر انہیں ساہتیہ اکادمی کا انعام ملا۔ حکومت ہند نے ان کی تعلیمی خدمت پر پدم بھوشن کے خطاب سے نوازا۔ انہیں دنیا کے 7 ماہرین تعلیم میں شمار کیا جاتا ہے۔ خواجہ غلام سعدین کی نثر نہایت سادہ لیکن پرزور اور مؤثر ہوئی۔ وہ اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے الفاظ سے وہ کام لیتے ہیں جو بہت بڑے لوگ بڑے بڑے الفاظ سے بھی نہیں لے سکتے۔ جینے کا سلیقہ۔ مضمون: میں ایسے مشاہیر کی صحبت میں بیٹھا ہوں جن کی گفتگو میں وہ لوچ، دل آویزی اور سلیقہ ہوتا تھا کہ وہاں سے اٹھنے کو دل نہ چاہے۔ مثلاً سر تیج بہادر سپرو، سروجنی نائیڈو، مولانا آزاد، سید راس مسعود، ڈاکٹر اقبال، ڈاکٹر ذاکر حسین، یعنی یہ کیفیت کہ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ اور کشش کی وجہ محض یہ نہ تھی کہ وہ زبان پر قدرت رکھتے تھے یا رکھتے ہیں، بلکہ اس کا دماغ روشن اور مرتب تھا۔ انہیں دراصل کچھ کہنا ہوتا تھا۔ اس کی سیرت ان کے تجربوں سے مالا مال تھی۔ وہ اپنے سننے والوں میں دلچسپی رکھتے تھے، انہیں اپنی زندگی اور تجربوں میں شریک کرنا چاہتے تھے، اور جمہوریت کے اس زمانے میں جب زبان سے ترغیب اور تبادلہ خیال کا زیادہ سے زیادہ کام لیا جاتا تھا۔ اچھی گفتگو نہ صرف ایک سماجی ہنر ہے بلکہ ایک سیاسی ہتھیار بھی ہے، جس کا صحیح استعمال سیکھنا ضروری ہے۔ اچھے لوگوں اور اچھی کتابوں کی صحبت کے علاوہ تیسری چیز جو اچھی زندگی کی بنیاد ہے وہ کام ہے۔ اس سے متعلق ہمارے صدر محترم ذاکر حسین نے اپنے ایک خطبے میں لکھا ہے کہ کام بے مقصد نہیں ہوتا، کام کچھ کر کے وقت کاٹ دینے کا نام نہیں، کام خالی دل لگی نہیں، کام کھیل نہیں، کام کام ہے، بامقصد محنت ہے، کام دشمن کی طرح آپ اپنا محاسبہ کرتا ہے اور اس میں جو پورا اترتا ہے تو وہ خوشی دیتا ہے جو اور کہیں نہیں ملتی۔ کام ریاضت ہے، کام عبادت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان کی شخصیت اس وقت تک کسی حسین سانچے میں نہیں ڈھل سکتی جب تک اس کے دل میں اس کا انداز سے کام کرنے کی لگن پیدا نہ ہو۔ حقیر سے حقیر کام میں معنی اور لطف پیدا ہو سکتا ہے، بشرطے کام کرنے والا اس کا رشتہ بڑے مقصد کے ساتھ قائم کرے۔ 2 مزدور ایک پہاڑ پر پتھر توڑ رہے تھے۔ ایک راہگیر نے پہلے سے پوچھا، تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے جل کر جواب دیا، دیکھتے نہیں ہو، اپنی قسمت کے لکھے پتھر پھوڑ رہا ہوں۔ ذرا اور آگے بڑھ کر اس نے دوسرے مزدور سے بھی یہی سوال کیا تو اس نے بہت فخر اور خوشی سے جواب دیا، میں ایک گرجا کی تعمیر کر رہا ہوں۔ دیکھا آپ نے، پتھر وہی ہے لیکن ایک مزدور ان سے اپنی قسمت پھوڑ رہا تھا اور دوسرے ایک عبادت گاہ بنانے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ ہمارے ملک میں نہ صرف طلباء بلکہ سب لوگوں کو کام کرنے کی صحیح آداب سکھانے کی ضرورت ہے۔ کسی کام کو سرسری انداز میں کرنا گویا سر سے ایک ناگوار بوجھ اتارنا ہے۔ نہ اس میں خوشی تلاش کرنا، نہ پانا، نہ اس کی حسین تکمیل میں فخر محسوس کرنا، نہ اس کے ذریعہ اپنی دنیا کو سمجھنا
اور اپنے ہم جنسوں کی دکھ سکھ میں شریک ہونا، یہ سب نہ تو ذہنی دیانت کا تقاضا ہے نہ اخلاق کا۔ زندگی خدا کا ایک انمول عطیہ ہے، اور وہ تمام صلاحیتوں اور ہنرمندیاں اور جوہر جو اس کے ساتھ قدرت ہمارے کیسے میں ڈالتی ہے، ان کی قیمت انسان صرف کام کے ذریعے اور کام کے سکے میں ادا کر سکتا ہے۔ جو شخص اس قیمت کو خوش دلی اور ایمانداری کے ساتھ ادا نہیں کرتا، اس کی حیثیت میرے نزدیک ایک چور کی ہے۔ وہ خود کا چور ہے، سماج کا چور اور خدا کا چور ہے۔ لیکن جینے کا سلیقہ صرف بڑے بڑے اصول کی پابندی پر منحصر نہیں، اس میں بہت سی چھوٹی چیزیں بھی ہیں۔ ایک معمولی انسان کی زندگی کا ہر لمحہ ایک سطح پر بسر نہیں ہوتا، جہاں ہر قدم پر منصور کی طرح انا الحق کہنے کی ضرورت ہے۔ اس میں اس سے بھی زیادہ اہمیت ہے ایسی بظاہر معمولی صفات کی جو انسانی رشتوں میں کرنا، دوسروں کے حقوق کی پاسداری اور ان کی رائے کا اہتمام، خوش مزاجی اور ظرافت، اور خواہ مخواہ کی دل شکنی اور بدگوئی سے پرہیز۔ میرا خیال ہے کہ ہماری آئے دن کی زندگی میں بہت سے نفسیاتی دکھ اور محرومیاں اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم اپنے دوستوں، عزیزوں اور ہم جنسوں سے مہربانی، فیاضی اور ہمدردی کا سلوک نہیں کرتے۔ ان کے بارے میں دوسرے لوگوں کے سامنے غیر ذمہ داری کے ساتھ ایسی بات چیت کرتے ہیں جس سے ان کی نیک نامی پر برا اثر پڑتا ہے، یا محض تفریحاً اور گرمی محض کے خاطر ایسی گفتگو میں شامل ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کی برائی کو بغیر جانچ پڑتال کے آسانی سے مان لیتے ہیں، ان کو شبہ کا فائدہ بھی نہیں دیتے، بلکہ یہ جانتے ہوئے کہ وہ بے قصور ہیں، ہم جرأت سے کام لے کر ان کے حق میں کلمہ خیر نہیں کہتے۔ لیکن دراصل لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا اور ان کی اچھی باتوں کی تلاش اور قدر کرنا اس سے کہیں بہتر ہے۔ ہم ان کی طرف سے بدظن رہیں اور ان کی عیب جوئی کرتے رہیں۔ یہ صحیح ہے کہ بعض دفعہ انسان ہر کسی کو شریف اور قابل اعتماد سمجھ کر نقصان اٹھاتا ہے، لیکن اخلاقی اور سماجی اعتبار سے یہ نقصان بہت کم ہے، اور اس کے مقابلے میں دل تنگی، بدبینی اور شبہ کی ذہنیت سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ جو شخص اس قسم کی طبیعت اور دل و دماغ رکھتا ہے، وہ عمر بھر کے لیے ایک روگ خرید لیتا ہے، نہ خود خوش رہ سکتا ہے اور نہ دوسروں کو خوش رکھ سکتا ہے۔ برخلاف اس کے خوش مزاجی روزمرہ کی زندگی اور رشتوں میں لطف اور شیرینی پیدا کرتی ہے، اور صحیح قسم کی ظرافت بہت سی ناگواریوں کا علاج ہے۔ وہ ظرافت جس کا مقصد دل دکھانا نہ ہو، جو دل سوزی اور ہمدردی کے ساتھ حماقتوں پر طنز کرے لیکن کسی کی ذاتی تحقیر نہ کرے، جو دوسروں سے زیادہ خود اپنی حماقتوں کا خاکہ اڑائے اور اپنے بارے میں دوسروں کی ظرافت کو جھیل سکے۔ جو شخص خود کو بہت اہم سمجھتا ہے، اپنی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا، اپنے کو تنقید سے بلند اور دوسروں کو اپنے سے کمتر جانتا ہے، جس کی طبیعت میں ضبط نہیں، جس کا مزاج آسانی سے بھڑک اٹھتا ہے، جو اپنی دولت یا خاندان یا منصب کو نہ بھول سکے، خود بھی ان سے مرعوب رہے اور دوسروں پر بھی ان کا رعب ڈالنا چاہتا ہے، وہ جینے کے سلیقے سے بالکل ناآشنا ہے۔ اگر ہماری تعلیم خود پسندی اور خود پرستی کے ان بتوں کو نہ توڑے اور لوگوں کو خود پرستی کے ساتھ احتساب کرنا اور دوسروں کے ساتھ سمجھداری اور نرمی کے ساتھ پیش آنا نہ سکھائے، تو وہ زندگی کے لیے تیار نہیں کر سکتی۔ یہ انکسار اور خود شناسی کی صفت بھی زندگی کے گوناگون نقشے میں ایک لطیف رنگ بھرتی ہے۔ بات صرف اتنی ہی نہیں کہ اخلاقی اعتبار سے ایک کھلا دل، ایک فیاض طبیعت تنگ دلی سے بہتر ہے۔ دوسرے لوگ جو سلوک ہم سے کرتے ہیں، وہ کبھی بڑی حد تک اس سلوک پر منحصر ہے جو ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ دوستی، نیک نیتی اور بھروسے کے ساتھ پیش آئیں تو وہ توقع ہو سکتی ہے کہ ان کا رویہ بھی ہمارے ساتھ دوستانہ ہو۔ لیکن یہ بھی بات صرف اتنی ہی نہیں کہ اخلاقی اعتبار سے ایک کھلا دل، ایک فیاض طبیعت تنگ دلی سے بہتر ہے، بلکہ دوسرے لوگ جو سلوک ہم سے کرتے ہیں، وہ کبھی بڑی حد تک اس سلوک پر منحصر ہے جو ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ دوستی، نیک نیتی اور بھروسہ کے ساتھ پیش آئیں تو توقع ہو سکتی ہے ان کا رویہ بھی ہمارے ساتھ دوستانہ ہو۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص جو میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ بد سلوکی کرے۔
اگر وہ اس کے ساتھ شرافت سے پیش نہ آئے، یعنی لوگ صرف سفید و سیاہ رنگ میں رنگے نہیں ہوتے کہ سب کے ساتھ اچھے ثابت ہوں گے یا برے، دراصل دوسروں کی فطرت کی خوبیوں کو اجاگر کرنا ایک حد تک خود ہمارے اختیار میں ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی یاد رہے کہ یک طرفہ نیکی کرنے میں بڑی برکت ہے، خواہ لوگ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں۔ نیکی میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اکثر بدی کے ہتھیار رکھوا لیتی ہے۔ اگر ہم میں اتنی اخلاقی جرأت ہے کہ جس بات کو نیک اور سچ سمجھتے ہیں وہی کریں اور اس کی زیادہ فکر نہ کریں کہ دوسرے کیا کرتے ہیں، تو ہم دھیرے دھیرے اپنے مخالفوں کے دل کو جیت سکتے ہیں۔ نیکی بھی بدی کی طرح متعدی ہے، اس کا اثر دور دور تک پھیلتا ہے۔ اگر ہم روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں نیکی اور سچائی سے کام لیں تو وہ آہستہ آہستہ ہماری ساری زندگی کے کاروبار میں راہ پا جاتی ہے۔ اور جب کبھی کوئی ایسی نازک صورتحال پیش آتی ہے جہاں ہمیں خیر و شر کی ازلی جنگ میں حصہ لینا پڑتا ہے اور اپنی تقدیر کو بنانے یا بگاڑنے والے فیصلے کرنے ہوں، تو عمر بھر کی یہ عادتیں اور رجحان ہمارے کام آتے ہیں۔ اس طرح زندگی کے چھوٹے اور بڑے کاموں میں ایک نفسیاتی رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور بقول پیغمبر اسلام کے ساری دنیا ایک مسجد بن جاتی ہے جہاں انسان ہر کام اس انداز سے کرتا ہے گویا وہ اپنے بنانے والے کے سامنے کھڑا عبادت کر رہا ہے۔ بہت مشکل ہے ایسی کیفیت پیدا کرنا اپنے دل و دماغ میں، لیکن یہ سب مذہبوں میں مشترک تعلیم ہے، اور بہت سے مردان خدا نے، بلکہ بہت سے نیک اور گمنام لوگوں نے بھی اس شان کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ اور پھر کیسی قوت پیدا ہو جاتی ہے ایسے لوگوں میں کہ موت بھی انہیں زیر نہیں کر سکتی۔ ایک نظر سے دیکھیے تو انسان کی زندگی ایک ٹمٹماتے چراغ کی طرح ہے جو چند لمحوں کے لیے روشن ہوتا ہے اور پھر موت کی ایک ہلکی سی پھونک اسے بجھا دیتی ہے۔ لیکن جب کوئی انسان اپنی زندگی کو بڑے مقاصد کے ساتھ وابستہ کر لیتا ہے اور ان کی قدروں کو حامل بن جاتا ہے اور انہیں روزمرہ کی زندگی میں برتتا ہے تو کوئی آندھی اس چراغ کو نہیں بجھا سکتی۔ موت اس کے جسم کو فنا کر دیتی ہے، لیکن اس کے دماغ کی جولانی، اس کے دل کا گداز، اس کی روح کی بلندی، اس کے مقصد کی توانائی قائم رہتی ہے اور تھکے ماندے راستے پر بھٹکے مسافروں کی ہمت بڑھاتی ہے۔ اس قسم کے چراغ جلانا ہر انسان کا فرض ہے، اور چراغ کا کمال یہ ہے کہ خواہ کتنا ہی چھوٹا ہو، ساری دنیا کا اندھیرا بھی اسے نہیں بجھا سکتا۔ لیکن انسان کی شخصیت کو صرف فکر کی روشنی اور کام کی تپسیاہی تاج محل نہیں بناتی، اس کو جذبات کی دولت بھی ملی ہے جس کی صحیح تربیت کے بغیر اس کی تکمیل ممکن نہیں۔ اس مقصد کے لیے اس کے حسن شناسی اور حسن آفرینی کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور اس میں ذوق و جمال کی شمع جلانا ضروری ہے۔ خوبصورتی سے لطف اٹھانے کی یہ صلاحیت قدرت کی ایک انمول دین ہے جو زندگی میں میسر کا رنگ بھرتی ہے اور اس کو طرح طرح سے مالا مال کرتی ہے، خواہ وہ خوبصورتی عالم فطرت میں پائی جائے یا انسانوں میں خد و خال میں، یا علم اور حق کی تلاش میں، یا آرٹ اور دستکاری کی تخلیق میں۔ خواجہ غلام السیدین۔